انسان کی حالت ایک جیسی نہیں رہتی بلکہ بدلتی رہتی ہے۔ جب انسان کے پاس وقت ہوتا ہے اس کو چاہیے کہ وقت کو غنیمت سمجھے، اس کی قدر کرے اور اس میں اپنے کام میں سستی نہ کرے بلکہ کام کو وقت پر کر لے اور اس سے خوب فائدہ اٹھا لے۔ اگر وقت ہاتھ سے نکل گیا اور اس نے اپنے کام کو وقت پر نہ کیا، بعد میں اس کو افسوس اور پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ 5 باتوں سے پہلے 5 نعمتوں کی قدر کرو اور اس سے فائدہ اٹھا لو۔ نمبر 1، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، مالداری کو افلاس سے پہلے، زندگی کو موت سے پہلے۔ جوانی یہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ خوشحالی یہ بھی ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جوانی میں انسان کے پاس طاقت ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے اور کام کرنے کی صلاحیت بھی ہوتی ہے۔ اس لیے جتنے کام ہو سکے جوانی میں کر لیں، اور جوانی کی عبادت بڑھاپے کی عبادت سے بہت زیادہ بہتر ہے، افضل ہے۔ اور بہت زیادہ کام ایسے ہوتے ہیں جو ہم جوانی میں کر سکتے ہیں اور بڑھاپے میں نہیں کر سکتے۔ جوانی کا ایک نفل اور بڑھاپے کی ساری عبادت سے افضل ہے۔ بڑھاپا ایک مرض ہے اور لا علاج ہے۔ اس میں انسان کمزور ہو جاتا ہے، اس کے پاس طاقت بھی نہیں ہوتی اور کوئی کام پوری طرح کر بھی نہیں سکتا۔ اس لیے اس کو چاہیے اپنی جوانی میں اپنی طاقت کو اور اپنی صلاحیتوں کو اپنے آقا اور اپنے مالک کی مرضی کے مطابق عمل میں لائے اور اس پر عمل کرے اور اس پر محنت کرے، تب جا کے اپنے امتحان میں وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ اگر انسان کو تندرستی کی نعمت ملی ہوئی ہے، تندرستی 1000 نعمت ہے، اور بیماری بھی انسان کے ساتھ ہر وقت سایہ کی طرح لگی رہتی ہے، تو انسان کو چاہیے کہ اپنی تندرستی کی حالت میں جتنے کام ہیں، عبادت کے کام ہیں، اس میں زیادہ سے زیادہ محنت کرے اور اپنی تندرستی سے فائدہ اٹھا لے اور دنیا کی زندگی کو بنا لے، تاکہ آخرت میں یہ پچھتاوا، یہ افسوس نہ ہو کہ میرے پاس تندرستی بھی تھی، میرے پاس جوانی بھی تھی، پھر بھی میں اس سے فائدہ نہ اٹھا سکا۔ تو اس سے بہتر ہے کہ بیماری آنے سے پہلے انسان کو اپنی تندرستی کی نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ بیماری کا کوئی پتہ نہیں لگتا کہ کب آتی ہے، جب آتی ہے تو انسان کمزور ہو جاتا ہے، اس وقت وہ تندرستی جیسے کام نہیں کر سکتا۔ اسی طرح انسان کے پاس اللہ کی طرف سے مال بھی ایک نعمت ہے، ایک انعام ہے۔ مال سے بھی دنیا میں اچھے کام کیے جا سکتے ہیں اور آخرت میں اس کا صلہ ملے گا، اور آخرت کی زندگی مال کی وجہ سے بھی بن سکتی ہے۔ غریب رشتہ داروں پر خرچ کرنا، مسکینوں پر، یتیموں پر، یا دین کے کاموں میں خرچ کرنا، مالداری سے دنیا اور آخرت دونوں بن سکتے ہیں۔ اس لیے جو مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے، جو کسی یتیم کی پرورش میں خرچ کیا جائے، یا کسی مسکین پر، کسی غریب پر خرچ کیا جائے، تو اس مال میں برکت ہوتی ہے، اس مال میں اللہ کی رضا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا ہوتی ہے، اور اس کام میں برکت ہوتی ہے۔
اسی طرح موت سے پہلے جو اللہ پاک نے ہمیں زندگی دی ہے، حیات دی ہے، اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے اور دین کے کاموں میں دل کھول کر، دل جوئی کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ عبادت کرنی چاہیے۔ عبادت، یہ زندگی والی عبادت، یہ دین والی عبادت، یہ انسان کو آخرت کی زندگی میں فائدہ دے گی۔ جو اعمال ہم دنیا میں نیک اعمال کرتے ہیں، ان اعمال کا بدلہ ہمیں قیامت کے دن ملے گا۔ اگر ہم نے دنیا میں نیک اعمال کیے، برائیوں سے بچتے رہے، جھوٹ اور فریب اور دھوکہ بازی، ریاکاری جیسی بیماریوں سے بچتے رہے، تو ضرور اللہ پاک ہمیں ان کے بچنے کی وجہ سے ایک ایسی زندگی نصیب فرمائے گا جو آخرت کی ہمیشہ والی زندگی ہے۔ اس کے لیے ہمیں محنت کرنی چاہیے۔ یہ زندگی بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ دین کے کاموں میں اپنی زندگی کو خرچ کرنا چاہیے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ دین کے کام میں، اللہ کے راستے میں چلنا، یہ بہت بڑا اجر کا کام ہے۔ اس سے اللہ پاک راضی ہوتا ہے، اور سارے کام ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کے مطابق اور سنت کے مطابق اگر کریں تو اس میں اللہ پاک بہت بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ اگر ہمارے پاس فرصت ہے، فراغت ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی بے بہا نعمت ہے کہ انسان کے پاس وقت ہے۔ اگر اس نے وقت سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا، ایسے غلط کاموں میں، فضول بیٹھنے میں وقت کو ضائع کر دیا، جب وہ وقت ہاتھ سے نکل جاتا ہے، کوئی کام ہم نہیں کرتے، تو بعد میں ہمیں یہ افسوس ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس وقت تھا، ہم نے نہ عبادت کی، ہم نے کوئی نہ نیکی کی، نہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کیا۔